کہ آپ لوگ جو ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں, لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں, ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں, سمجھ رہے ہو, پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں, میدان جنگ میں کٹتے تھے, شہید ہوتے تھے, بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربہ, ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے. وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی غربت کی, مہنگائی کی. ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو خوش رہنا سیکھو. اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہے, ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, یوں نہیں مل رہا, ایسے نہیں ہو رہا. یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, اللہ کو غصہ آتا ہے. دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شوہر ہے اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے, اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے. بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو, کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا, ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا. کتنا غصہ آتا ہے نا. آدمی کہے گا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو, کبھی اچھا بھی بول دیا کرو. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, میزبان نے کہا یہ کھانا کھائیے, مہمان نے کہا نہیں, میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں, آ جائے کھانا کھا لیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ. بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو. تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا, آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, سمجھتے ہو. غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غم صرف ایک اٹھاؤ, آخرت کا. غم کون سا اٹھاؤ؟ آخرت. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے, تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں, عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی. اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں, ہم زندہ ہیں, اس پہ غنیمت ہے بھائی. تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی, اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی, اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے. پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے, ان کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے. بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں, میں یہ ٹیبلٹ. آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا. یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں, شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں. غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے نا, مالدار. جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے, اس کو شوگر ہی نہیں ہے. یہ تو فیشن ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو. سمجھتے ہو؟ کہا کہ صحیح ہے, بس ہم ٹھیک ہیں, بہترین ہے. یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا, آپ کھا لیں. ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی, آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے. اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا, وہ تو کھلے عام کھاتا ہے. اچھا کچھ دوائیں نہیں ہیں, وہ کہلاتی ہیں دوائیں. جیسے ملٹی وٹامن گولیاں, یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا, جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں, ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے, تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں, ہم سب ٹھیک. سب کیا چل رہا ہے؟ اوکے کی رپورٹ چل رہی ہے. جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں, بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے. رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے.
دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور ٹھیک ہے, آپ کا کڈنی ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس, لیب سے رپورٹ ہے؟ وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے. تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا. تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں, آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں, میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے ہیں, میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے. وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی. اس کا مطلب واقعی اوکے ہے, باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی رپورٹ ہے. جب بھی کوئی مجھ سے, اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی, زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے, خوش ہی رکھے اللہ تعالی ہم سب کو. اچھا, مجھے لوگ اپنا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے. پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے, 4 شادیاں 3 شادیاں, لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان. اب پتہ ہے کیا ہے, ابے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں. ہاں, جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی؟ اوکے کی ہوں گی نا. یہ جو کھلکھلا رہے ہیں ممبر پہ, یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشی ہیں الحمدللہ, ہمیشہ سے اللہ نے خوشی رکھا ہے. ہماری ضرورتیں اتنی محدود ہیں اور اللہ خوشی رکھے ہمیں. لیکن لوگ نا کسی حال میں الحمدللہ خوش نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ پہلے پھٹ پٹی پہ گھوم رہے تھے اس کی ٹینشن, اب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ٹینشنیں ہیں, آپ جتنی چاہو بڑھا لو. ہم جب کسی کو ریوو میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے, ہم اپنی پھٹ پٹی پہ گھومتے تھے, اس وقت بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی, سمجھ رہے ہیں نا. اور جب ہم ریوو میں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی. آپ کو پہلے بھی ٹینشن تھی کہ مفتی صاحب پھٹ پٹی میں گھومتے ہیں اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہیں. میری پھٹ پٹی بائک دیکھی آپ لوگوں نے؟ ایسی ایسی بائکیں میں نے رکھی ہیں نا جن کے ماڈل ہی ختم ہو چکے ہیں, یعنی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. میں نے رکھی ہے ہونڈا 110, کبھی نام سنا؟ ہونڈا 110 روزانہ صبح, بائک کی بات کر رہا ہوں, دھکا لگتا تھا اس کو. ہم اس وقت اس سے زیادہ خوش تھے جتنے اب ہیں. میرا جو بچپن سے میرے ساتھ ہے نا وہ مجھے زیادہ جانتے ہیں, وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیشہ میری باتیں کروڑوں کی رہی ہیں اور دکان میرے پاس پکوڑوں کی رہی ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں پیسوں کی تو ہمارے کبھی بات ہی نہیں کی ہم نے, نہ پیسہ کمانے کی کبھی فکر کی ہے. تو پھر ہم نے گاڑی جب میں نے خریدی نا FX, پرانا ماڈل جس کی چھت پچکی ہوئی تھی, 40,000 قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی. 40,000 قسطوں پہ, 3,000 منتھلی قسط تھی. لوگ کہتے تھے اتنی سستی قسطوں پہ کہاں سے مل گئی. جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے مفتی صاحب کسی نے آپ کو چونا لگا دیا ہے, یعنی اس پہ بھی مہنگی ہے. اسی میں ہم رشتے لینے جا رہے ہوتے تھے تیسری شادی کے. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کرو, خوشی خوشی جاتے تھے, خوشی خوشی. اسی گاڑی کو دیکھ کے رشتے ریجیکٹ بھی ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر بھی ہم اب سے زیادہ خوش تھے الحمدللہ. اب سے جتنے اب خوش ہیں اس سے زیادہ خوش تھے. تو نہ ہم FX میں ہم پریشان تھے. میں تو اس پہ خوش ہو رہا تھا یار ہماری اوقات تو FX کی بھی نہیں ہے. 40,000 قسطوں پہ منتھلی وہ خریدی کیوں میں نے؟ میرے پاس سہراب موٹر سائیکل تھی. سہراب کا نام سنا ہے؟ اچھا, اصل میں میرے پاس تھی GTO 125. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا, پیسے ملے, ہم نے کہا اب گاڑی ہلکی نہیں رکھے. ہمارے شوق ہمیشہ سے بادشاہوں والے رہے ہیں. اس وقت کراچی میں GTO 125 کاواساکی سے بہتر کوئی بائک نہیں ہوتی تھی. جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, سب سے لگژری بائک یہی تھی. تو میں نے وہ خریدی تھی اور اس کو میں نے 20,000 کلومیٹر تک چلایا ہوگا کم از کم, کیونکہ 70 کلومیٹر تو جامعۃ الرشید آنے جانے کی ڈرائیو تھی میری نیول کالونی سے. ایسی لگژری بائک ہم نے رکھی ہوئی تھی. پیسہ بچاتے نہیں تھے ہم, اس کی ٹنکی میں ہی جو بھرنے میں پیسہ لگتا تھا. تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا کیا ہے, اوپر ہی کا سوچا ہے. جس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا, وہ مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے, وہ ٹینشن لیتا ہے. ہمیں مالدار بننے کا شوق شروع سے الحمدللہ تھا ہی نہیں. ہم نے کہا جو ہے یار انجوائے کرو لائف کو, بیویاں بھی رکھو, بائکیں بھی رکھو, ٹھیک ہے نا, اور کھاؤ بھی اچھا. 3 چیزیں ہمیشہ سے خاندانی رکھنے کی کوشش کی ہے میں نے.
ایک شادی پہ خرچ کرو, دوسرا خوراک ہمیشہ ٹائٹ ہے میری, ایسی خاندانی خوراک ہمیں, بھائی زبان کی لذت جو ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, خوراک پہ کمپرومائز ہی نہیں کیا, ہمیشہ اچھا کھایا ہے الحمدللہ. میں کھاتا تھا نا مدرسے میں, جو طلبہ سمجھتے تھے بڑا ہی لینڈ لارڈ ہے, کوئی قرضے مانگ رہے ہوتے تھے مجھ سے, قرضے, اور جس وقت جس چیز کا دل چاہا کھا لیا, جتنے پیسے ہیں نا کھا لو بس, ٹھیک ہے, بچانے کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم نے بائک رکھی ہوئی تھی, جب میں پیٹرول ڈالتا تھا اس میں ٹینکی بھرنے میں ٹائم لگتا تھا, لوگ دیتے پتہ نہیں کون لینڈ لارڈ ہے یہ, حالانکہ بس وہ پیٹرول ہی کے ٹوٹل پیسے ہیں, اب ختم, بچایا کچھ نہیں, کیونکہ ہمیں مالدار بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اسی طرح پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ابا کی وراثت ملی, ہم نے GTO 125 خریدی اور پیسے کاروبار میں لگا دیے کہ چلو جی منتھلی ارننگ ہوگی. وہ میں نے واقعہ کئی بار سنایا ہے, سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے. لوگ الحمدللہ جس کو دیتا گیا وہ لے کے بھاگتے رہے الحمدللہ. اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو بائک مجھے بیچنی پڑ گئی اپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب خوراک میں اور بائک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائک کو قربان کر دو, خوراک کو قربان مت کرو. اچھا بچے بھی تھے گھر میں, ان کے بھی خرچے تھے, بائک بیچ کے پھر ہم نے سستی بائک خریدی سہراب, اب پتہ نہیں آتی, اتوار بازار نہیں ویسے پرانی. اب جب ہم نے سستی بائک خریدی اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے, ہمارے دوست احباب بھی, مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, مل جائے گی, لے جا بھائی تو سستی بائک ہے, جو چاہے لے جائے اس کو. وہ کیا ہوا, اس کا لاک ہی نہیں تھا, اتنی سستی تھی, تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارث بائک ہے اور اگنیشن اس کا لاک ہی نہیں ہوتا, تو وہ لے گئے اللہ کے فضل سے. نماز انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا اگلی نماز میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا. میں جب آیا تو بائک ہی نہیں ہے. اب میں نے کہا یار اب میں گاڑی خریدوں گا. دکان پکوڑوں کی باتیں کون سی, یہ میں واقعات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. اور جو لوگ مجھ پہ تانے کرتے ہیں نا, اب ریوو ویجیو میں گھوم رہا ہے تو باتیں تو کرے گا ایسی, تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا. تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے, اب ہم کیا لیں گے, گاڑی ہی لیں گے, 4 پہیوں پہ آئیں گے. بھائی یہ بائکیں بہت ہو گئی, 4 پہیوں پہ آئیں کہاں سے, 25,000 کی سہراب خریدی تھی وہ بھی چوری ہو گئی. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا کہ ایک دوست سے, بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا, جو کھڑے نہ ہو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا. گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی, تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے 40,000 قسطوں پہ مل گئی گاڑی ہمیں, FX. 4 ٹائر اس کے پنچر تھے, چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی. ہم وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے گھر پہ. تو اب میں مسجد کا امام ہوں, تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا. پیسے نہیں لگائے, یوں کیا, چھت اوپر ہو گئی اس کی. FX میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ, ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا ہے اس میں. تو بہرحال ہمیں اس کی خوشی تھی کہ گاڑی آ گئی ہمارے پاس, رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہمیں. تو اس میں تھوڑے 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 پیسے لگا کے میں نے کیا کیا, بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت بہت کام نکال رہی تھی وہ. میں نے کہا جیسے کسی نے مجھے پہنائی ہے تو اب یہ کسی اور کو پہنا دو آپ. یہی حل ہوتا ہے پرانی چیزوں کا. بیوی کے علاوہ جتنی بھی پرانی چیزیں آپ اب کیا کر دو, دوسرے کو پہنا دو. میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں اس پہ, سارے پیسے اسی میں لگ رہے تھے. تو ہم اتوار بازار گئے, وہ 80,000 میں پہنا دی ہم نے. اتنا اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگ چکا تھا کہ مجھے اس کے 80,000 مل گئے. بڑی بات تھی اس زمانے میں 80,000. برکت دیکھو نا کیسی ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا, اب آپ کی طرح یہ نہیں کہ بچوں کو سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے یا بچے روکنے, ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دینا. اس وقت بچے تھے چھوٹے, ابھی ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں تھا, بہت چھوٹے بچے تھے میرے اس وقت, خوراک پوری ہو رہی تھی ان کی. جب بڑے ہوں گے, اسکول کا ٹائم آئے گا, اس وقت سوچیں گے. یہ ابھی تھوڑی سوچنے کی چیزیں ہیں. ہم خود بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ابھی میں اپنے والد صاحب کے بچوں کا سوچ رہا تھا, یعنی میں اپنا. تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ خرید لی, آپ کی اللہ بھلا کرے, شیراڈ لے لی میں نے, 1.5 لاکھ کی ملی, 80 کیش دیے اور 5,000 قسطیں. وہ محلے میں کہیں سے مل گئی. ہم آ گئے کس پہ, شیراڈ پہ. تو شیراڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی, اس پہ خوش ہو رہے ہیں. یار ہماری اوقات تو سہراب کی بھی نہیں تھی, اللہ نے کیا دلا دی,
शुक्र की तौफीक मिल रही थी ना, मुझे शुक्र की तौफीक मिल रही थी। लोग, मैं कहता यार मेरी औकात तो नहीं है, ये हम तो मौलवी लोग हैं, हमारी तनख्वाहें देखो, जज्बे देखो हमारे, तो ये गाड़ी मिल, मैं तो उस पर वाकई बहुत खुश होता था। एक दफा मैं गाड़ी लेकर गया हूं, किसी बड़े जलसे में मेरा खिताब था, लोग लैंड क्रूजर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, मेरी भी बड़ा इस्तेकबाल हुआ। मैं गया, हमारे दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब एफएक्स में नहीं बैठना, जाके आपकी पर्सनैलिटी पे ये एफएक्स सूट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उलमा आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा ऐसी की तैसी भाई, हम किस में बैठेंगे, अपनी एफएक्स में। तो अल्लाह ने बेइज्जती लिखी हुई थी, जब मैं बैठा हूं तो चली भी नहीं रही थी, 6 आदमियों ने धक्का लगाया उसको, यानी वो जितनी इज्जत बचाना दोस्त चाह रहे थे ना, तो वो, और हमने इंजॉय किया। हमने कहा भाई इन चीजों में इज्जत जिल्लत बोलो ना, नहीं है इन चीजों क्या होता। हमारा मकसद था बयान करना, बयान अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, मैं गधे पे जाऊं, मैं घोड़े पे जाऊं, मैं साइकिल पे जाऊं, मैं एफएक्स में जाऊं। मैं आपको इसलिए ये सारे वाकयात शो मारने के नहीं बता रहा, खामखा की टेंशन क्यों पाली हुई है भाई तुम लोगों ने, बिला वजह अपना मैयार इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है। वो मैयार नहीं मिलता तो टेंशन में जाते हो फिर। हम तो ये सोच रहे थे यार हमारी औकात मोटरसाइकिल की नहीं है, अल्लाह ने 125 दिला दी GTO। हमारी औकात तो 125 की नहीं, अल्लाह ने FX दिला दी। हमारी औकात तो FX की है, अल्लाह ने शेराट दिला दी। नहीं यारी बात समझ में, हम शेराट में घूम रहे हैं भाई, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो शेराट भी गई, कैसे गई, बड़ा दुख भला वाकया है। मुझे एक फ्रॉडी मिल गया, बस फ्रॉडी बहुत मिले हैं। वो शेराट, उसमें एक आखिरी जो धचका लगना था ना मुझे, शेराट बिक गई मेरी। अब जब शेराट गई तो हम फिर रोड पे आ गए। ठीक है, तो मैं फिर यहां से बसों में जाता था W11। अब मैं उस वक्त मशहूर हो चुका था, तो मुझे W11 में लोग पहचानने लगे थे, मुफ्ती साहब आप बस में, 2 मिनट की चुरंगी है ना यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आ रहा था वहां उतरने, यार आप बस में, तो मैं कह रहा भाई मेरे बस में ही जाना रह गया है अभी, इसके अलावा मेरे बस में है नहीं। तो मैं खुश था उस पे, और अल्लाह की कसम खुश था, ऊपर से नहीं कि मैं वो कर रहा हूं, मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मेरी जरूरत तो इसकी भी नहीं है, अल्लाह मुझे बस का किराया तो है ना, वरना बहुत से लोग तो बस का किराया नहीं होता। जज्बे उसी तरह, रिश्ते नहीं, गिलगित जा रहा हूं रिश्तों के लिए। लोग कह रहे हैं आपके पास है क्या, भाई मेरी टोटल मेरी ये अर्निंग है मंथली, इसमें अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो रहा है, तो आपकी बच्ची का भी गुजारा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं होगा, हमने कहा जाओ, नहीं होगा तो बाढ़ में जाओ, ठीक है ना, किसी के सामने भीख थोड़ी मांगनी है, ऐसी की तैसी। अच्छा खैर, फिर मिल भी जाते हैं रिश्ते। तो उसी गुर्बत में हमारी तीसरी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हो गई? तीसरी। अच्छा भाई, तो हमें इसकी भी खुशी कि औकात हमारी एक की भी नहीं है, और शादियां कितनी हो गई, हो जाती हैं, ये मैं आपकी भी हो जाएंगी, और अच्छे अच्छे लोग मिल गए मुझे। लेकिन मैं जैसे जैसे देख रहा था कि मेरी शादियां हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहे हैं जहां से तसव्वुर भी नहीं था, ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं है। अब मैं उनको वाकया सुनाऊं, आपके होश उड़ जाएंगे, कैसे कैसे जराए से जरूरतें पूरी हो रही हैं, स्टॉक कुछ भी नहीं हो रहा, एक धेला भी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे फिक्र नहीं है कि कल कहां से खाऊंगा, कल कहां से, अगले महीने। भाई जब अब तक अल्लाह ने रखा हुआ है ना, तो आगे भी हो जाएगा। फिर एक दिन मेरे घर में बड़ा खर्चा आ गया, एक बड़ा खर्चा, यानी डॉक्टर ने कहा भाई डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे मेरे पास, बच्चा पैदा होने का वक्त आया और डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, और बड़े ऑपरेशन में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वो पैसे मेरे पास बोलो नहीं थे। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं क्या करता भाई, कोई बात नहीं भाई, ससुराल से फोन आया, पैसों की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्त अहबाब ने कहा पैसों की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं कहां से, मुझे नहीं पैसे। दिमाग लड़ाया कि क्या करो, कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीजें होती, भेज दो उसको यार, क्या ख्याल है भाई? भाई घर में सब चीजें बेच दो यार, अभी जरूरत पूरी करो, कोई बात नहीं, फट्टे पे सोएंगे यार, क्या है इसमें? भीख मांगने से बेहतर है लोगों के सामने अपनी गुर्बत, और भीख मांगने से बेहतर है फट्टे पे सो जाओ। सुबह रात की बची हुई, मैं ऐसे उलमा को जानता था जिनकी 2 बीवियां थी, सूखी रोटी सुबह कहवे में डबो के खा रहे थे वो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ में। ऐसे गरीब लोग भी मेरे इल्म में हैं। तो हमने कहा यार हम भी किस पे आ जाएंगे। तो अब मैंने गौर लड़ाया तो मुझे एक बकरी नजर आई अपनी, एक इजाफी। मैं उसके पास गया, उससे मैंने माजरत की,
وہ ایک اضافی چیز تھی, اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا. میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بھیٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے, بہت ہی قریبی جگری دوست, انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کے ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے. تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے, جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ. وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے, قرآن اب تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے. یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہا پیسے ہی نہیں ہیں, یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینا. اچھا, قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, فوری تو جمع کرانے. میں نے کل میرے یہی تھا کہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا مصعب مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, وہ کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا. کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایک ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, ورنہ اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے. اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے, لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا. کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت. جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا. بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولہ سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا. انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوا اچھا لگے گا آدمی, لوگ بولیں گے ہماری ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے, یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمے لگا دیا ہے آپ کے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.16 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا, لوگ کہتے ہیں اب تو مول صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو
جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی. اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں, اتنے بچے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا, ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے % کمیشن دیں گے, صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے, آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا, کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے, میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی, بزنس بھی کیا, اب تک کر رہا ہوں, نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ, آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا, کسی کے بارے میں 2-4 باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں, لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا, اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو, زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ابے ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. او بھائی جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے, اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھیں, بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا وہ لوگ 2 جملوں میں کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں, اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے, دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی, اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے, کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے, اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں, اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی بھی ہیں, جب پیدا ہوا تھا کم بخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں, مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے, اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے تو آپ کو ڈبل نقصان, ایک ٹینشن کا نقصان, ایک اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نقصان. اس لیے خوش رہا کرو, ٹینشن صرف ایک ہی پالو, آخرت میں بنے گا کیا. صحیح ہے نا. اچھا, اس مضمون کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں, بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چھوٹے سے حادثے پہ ٹینشن ہوتی ہے. دیکھو ٹینشن کی 2 قسمیں ہیں, ایک عقلی اور ایک طبعی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی, وہ پریشان ہو گئے. آپ کو ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی, وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں, دنیا کی نہیں ہوتی. دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں طبعی غم. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے 6 بچے ہیں, ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا. اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ 5 بچے ہوئے ہیں نا, ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں, اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے. لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے, یہ طبعی غم ہوتا ہے, یہ برا نہیں ہے, یہ ہر انسان کو ہوتا ہے. برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو. دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا, وہی سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں, یہ غم ہونا چاہیے.
یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہو, ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. عقل کہے کہ یہ غم بنتا نہیں ہے, اور طبیعت کہے بھائی میں مجبور ہوں اس لیے ہو رہا ہے, تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کو ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ تھا, آپ کا لگژری لائف تھی, وہ بنگلہ چھن گیا, آپ 1000 گز کے بنگلے پر آ گئے. اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار, 1000 گز کا بھی تو کم نہیں ہے. لیکن دیندار آدمی کو بھی 1-2 دن کے لیے, 2-4 دن کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی. وہ ٹینشن اس کی ہوگی, وہ لگژری لائف میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے کمی, تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے. لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں, تجھے ابھی بھی تو بہتوں سے اچھا ہے نا تو. وہ عقل کیا کرے گی, اس طبعی غم پہ قابو پا لے گی, 2-4 دن 6 دن میں ریلیکس ہو جائے گا. تو یہ طبعی غم وقتی طور پر یہ دینداروں کو بھی ہوتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے, یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا. دنیا دار کو کیا ہوتا ہے, اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, میں 2000 میں رہتا تھا, میں 1000 کا بندہ نہیں ہوں, یہ میری انسلٹ ہے, میری توہین ہے. اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے, تیری توہین ہوئی ہے, تیرے ساتھ غلط ہوا ہے. اس کی عقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی, بلکہ اس کے طبعی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے. اس سے بھی ڈپریشن میں جائے گا, خودکشی کی طرف جائے گا. تو یہ طبعی تو وقتی طور پر یہ طبعی طور پہ محبت بھی ہوتی ہے انسان کو, غم بھی ہوتا ہے. تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟